अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब नास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टनियाला चकवाल पेज। दोस्तों, चकवाल में 1 दिसंबर से शिकार जो है वो ओपन हो रहा है, यानी 1 दिसंबर से शिकार जो है वो ओपन होगा और चकवाल के जितने भी एरियाज़ हैं उनमें वो शिकार जो है वो खेला जाएगा और तीतर का शिकार जो किया जाएगा। उसमें हमारे और आपके करने का क्या काम है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और शिकार ओपन होने के बाद एक तो हमने जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन शिकार होने से हमारे इलाके को क्या नुकसान होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं कि शिकार जो है वो 1 दिसंबर से ओपन हो रहा है। और 1 दिसंबर से जब शिकार ओपन होगा तो फिर क्या होगा कि फिर चकवाल जो है वो बड़े बड़े जीपों वाले और बंदूकों वाले और बड़े बड़े लोग जो है ना वो यहाँ पे आएंगे और हमारे एरिया में वो शिकार करेंगे। हमारे चकवाल जो तहसील चकवाल है उसमें वो शिकार करेंगे। अब जो मेनली जहाँ पे ज़्यादा शिकार किया जाता है वो एरिया जो बेस्ट एरिया इनको लगता है वो चुआ गंजली शाह हमारा इलाका जो है उस एरिया में ये ज़्यादा करते हैं। खोखर ज़ेर वगैरह हो गया, क्योंकि ये खाई वगैरह है, इस एरिया पे भी थोड़ा बहुत जो लोग हैं वो ज़्यादा, लेकिन मोस्टली जो इनका फेवरेट एरिया है वो हमारा यूसी चुआ गंजली शाह जो है वो एरिया बनता है। मैं जो अभी आपसे ये बात करने जा रहा हूँ उसकी मकसद क्या है। देखें, अगर हमारा जो शिकार है, अगर हमारे इलाके में शिकार होता है तो हमारे इलाके को क्या नुकसान है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमने इतनी तकद्दो करके सीमेंट फैक्ट्री को यहाँ से भगा दिया है, लेकिन अभी सेकंड जो आपको मैं बात बताता हूँ कि हमने इसको रेड जोन करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो अपने इलाके को वो उस लेवल पे लेके जाना होगा कि ये रेड जोन हो, नेगेटिव जोन हो। और एक कैटेगरी जंगल जैसे दिलजब्बा है, इसी तरह साथ वाला जो छेल इब्दाल का इलाका है और ये द्रेंगन जिसे कहा जाता है, इसे भी हमने A+ जंगल और रेड जोन जो है उसे करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने दरख्तों की हिफाजत करनी पड़ेगी, हमें इसमें जो जंगली हयात है उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो उसमें होता क्या है, देखें, अगर शिकार जो है ओपन होता है तो यहाँ पे दिन रात इलाका मकीन जो वहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है। मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे दिन रात ठा ठा की आवाज़ आएगी और फायर होंगे और तीतर बेचारे उनको कुत्तों से ढूंढा जाएगा, मारा जाएगा, दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा, यानी इस इलाके को तबाह बर्बाद किया जाएगा। तो हम जब यहाँ पे इतना शिकार होता है तो क्या होता है कि फिर जब भी लोग अब आप देख लें कि पहले जो कुछ साल पहले आप कह लें कि तीतर घरों तक आते थे और हर जगह सुनाई देते थे। अभी कम हो गया। वजह क्या है, ये लोग शिकार करते हैं, तीतर जो है वो नापैद होते जा रहे हैं। और हमारे पास जो तीतर है, इस नस्ल का तीतर, बेशक ये ब्राउन तीतर है जो ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन इस नस्ल का ब्राउन तीतर आपको कहीं और पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये ज़बरदस्त किस्म का तीतर है और हमारे पास अभी जो पिछले कुछ अरसा में ये तीतर जो है थोड़े से तादाद में नज़र आने शुरू हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर शिकार हो जाता है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और हमारा इलाका इस अल्लाह की नेमत से जो तीतर इतने अच्छे प्यारे तीतर है, इनको न मार के कुछ हासिल होता है और ना जनाब इनका शिकार करके कुछ हासिल होता है। जब ये नापैद हो जाएंगे तो फिर हमारा इलाका खूबसूरती के लेवल पे कहाँ पे खड़ा होगा, ये आपको और मुझे भी अंदाज़ा है। हमारे पास और है क्या, सियाहत को फ़रोग देने के लिए हमारे पास यही चीज़ें हैं, यही टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। जंगली हयात को देखना, इलाके को देखना, जंगल घने देखना, ट्रैकिंग करना। तो मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर इस साल शिकार हो जाता है इस इलाके में तो हमारे तीतर नापैद हो जाएंगे। ये बात समझने की है। मैं यकीन माने, मैं अब आपको अपने एहसास और जज्बात जो हैं वो आप तक कैसे कन्वे करूं कि यार आप इस बात को बिल्कुल लाइटली ना लीजिएगा। ये लास्ट चांस है आपके पास। अगर इस दफ़ा शिकार हो गया तो ये पक्का 100% बात है कि हमारे इलाके में तीतर नापैद हो जाएगा। पहले ही बड़ी तादाद कम हो चुकी है। और देखें ना, ये एक रूल होना चाहिए कि यार कुछ 5 साल बाद कोई इलाका जो है वो 1 महीने के लिए 4 इतवार खोले जाएं, शिकार के लिए ओपन किए जाएं। ये तो हर साल हमारे इलाके की किस्मत है। कोई बंदा ही नहीं है हमारे पास बोलने वाला, कोई बंदा ही नहीं एक्शन लेने वाला, जो ना हमारा कोई बंदा ऐसा है जो इनको सबक सिखाए। तो ये इस वजह से हम लोग जो है ना वो बेचारे पीछे जा रहे हैं और हमारी हर चीज़ ये उड़ाई जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या,
وہ لاہور سے کراچی سے پتہ نہیں کہاں سے بندے اٹھ کے آتے ہیں، اتوار کی صبح کو جناب فجر پڑھ کے جناب جیپوں پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھا ٹھا کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک تو گولیوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں ہمارے ہی کہتے ہیں جنگل کو، ہماری جنت نظیر وادی کو اجاڑ کے مزے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا اس میں فائدہ؟ الٹا اتنا بڑا نقصان۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ اگر ہم ان جنگلوں سے یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں تو نقصان آپ کا اور میرا ہو رہا ہے نا، ہم نے اور آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اچھا ابھی ہم نے کرنا کیا، دیکھیں بات لمبی نہیں کرتے، کرنا کیا آپ نے، دوستو یہ بات غور سے سننی ہے، میری آپ سے یہ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، یہ بات غور سے سننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس علاقے کے رہنے والے، ان علاقے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اتوار جیسے پچھلے دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہر اتوار کو شکار اوپن ہوگا 1 دسمبر سے، 1.5 سے 2 ماہ یہ شکار اوپن ہوتا ہے، 1 دسمبر سے یہ اوپن ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ اتوار کے اتوار یہ شکاری جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے، فرسٹ آف آل ہم نے ڈیوٹیاں لگانی ہیں لوگوں کی، خود ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے اتوار والے دن صبح اپنے، جیسے وہ اپنی ہر چیز ریڈی کر کے آتے ہیں، ہم نے بھی اپنی ہر چیز ریڈی کر کے اپنے آپ کو مطلب ناشتہ کر کے ہر چیز کر کے اپنا فل پروف ڈریسنگ کر کے، اور اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے روڈز پہ آ جانا ہے، اپنے رقبوں میں آ جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں ساتھ کوئی بیٹھنے والی چیز لائیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، باقاعدہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ کھڑا ہونا یا پتھروں پہ بیٹھنا نہیں، باقاعدہ آپ محفل لگائیں، وہاں پہ 2 3 بندے اپنے اکٹھے کریں، اپنے گاؤں کے لوگوں اکٹھے کریں، سڑکوں پہ بیٹھیں، مین جہاں پہ جیپس گزر سکتی ہیں ان رستوں پہ بیٹھیں۔ اور یہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ دیکھیں میں تو پورے چکوال کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میرا جو علاقہ خاص طور پہ یوسی چوہا گنج سے ہم نے کہاں سے خانپور یعنی تقیہ شاہ مراد کی وہ جو کرش نہیں جہاں پہ لگی ہوئی، اس سے پیچھے یہاں سے ڈیوٹیاں لگانی شروع کریں۔ یہاں پہ بندے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، گپے لگائیں، اپنا انجوائے کریں، کھانا شانا وہاں کھائیں بیٹھ کے، چائے وغیرہ وہاں پیے، لیکن ایک ڈیوٹی کریں۔ آپ نے رات تک یہ ڈیوٹی کرنی ہے، مغرب کے بعد تک۔ اور کرنا کیا ہے کہ جو جیپ آئے اس کو روکیں، ان کو یہاں سے بیک بھگائیں، انہیں بتائیں کہ ہم اپنے علاقے میں شکار نہیں کرنے دیں گے، آپ آگے جائیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہر روڈ پہ بندے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ بالکل اس طرح بالکل ہمارے ایریے میں انٹر نہ ہو، آپ واپس چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ جا کے شکار کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تقیہ شاہ مراد سے سٹارٹ کریں گے، خانپور کے پل کہہ لیں آپ، وہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور وہاں پہ دیکھیں میں انشاءاللہ کوشش میری 100% ہوگی کہ میں ہر وہ جو بندے ڈیوٹی دے رہے ہیں میں ان کے پاس پہنچوں اور ان سے ملوں، ان کو انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں بھی ہم کریں گے، اور اس کے بعد ان کی پکچرز بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا جو بندے ڈیوٹی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو مطلب نا خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اور اسی طرح ہر گاؤں کے چوک میں، ہر جگہ پہ، ہر مین روڈ پہ جو کچا راستہ آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ بچوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، بچوں کو بتا کے رکھیں، کوئی بندہ آتا ہے شکار کرنے کے لیے، کوئی جیپ شیپ آتی، کوئی بندے آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ تو اسی طرح ہر جگہ پہ جیسے آگے تقیہ شاہ مراد سے آگے ڈھوک کس ہے یا تمے وغیرہ ہے، تو یہ اس ایریے میں آپ نے بندے جو ہے نا وہ لازمی بٹھانا ہے۔ اسی طرح دیوالیاں جو ہے نا ہمارے وہ ایک پوائنٹ ادھر سے مطلب ایک سڑک جو آتی ہے نا دیوالیاں سے، وہاں اس کی مین دیوالیاں چوک سے کہہ لیں یا تھوڑا سا آگے کہیں پہ ایک ناکہ بندی ٹائپ ہونی چاہیے، نہ کوئی بندہ چھمبی کو جائے نہ کچھ۔ اسی طرح سید پور والی سائڈ سے ناکہ بندی ہونی چاہیے کہ یوسی چوہا گنج چھبر وغیرہ ان روڈز پہ، تو یہ کوئی بندہ ہمارے ادھر انٹر نہ ہو سکے۔ اسی طرح پھر آپ بھٹیاں والے والا جو روڈ ہے اس پہ آپ گرفت رکھیں، اور پھر کچھ بندے ایسے بھی ہوں جو گھوم پھر رہے ہوں، بائکس پہ آگے پیچھے کوئی تھوڑا بہت آگے ارد گرد دیکھیں، تاکہ کوئی بندے ایسے نہ ہو کہ گاڑیاں کھڑی کر کے تو یہ جو ہے نا آف روڈ ہو کر پیدل جو ہے یہ شکار کے لیے اندر آئے۔ تو ہم نے یہ پورا علاقہ سیل کرنا ہے۔ میری آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، دیکھیں ہم نے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس دفعہ اگر ہم شکار بچاتے ہیں تو ہوگا کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دفعہ اگر ہم بچاتے ہیں کہ شکار نہ ہو تو یقین مانے میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ دیکھیے گا کہ تیتروں کی تعداد ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے تو ہمارے گھروں میں اڑ کے آئیں گے تیتر، اگر اس دفعہ ہم شکار بچا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں بچا پاتے تو آپ کو یہ تیتر دیکھنے کے لیے بھی آپ کی نسلیں آنے والی ترس جائیں گی۔
یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہے۔ ابھی کیا ہے کہ آپ نے سارے روڈز پہ ناکہ بندی کرنی ہے، جو جو انٹری پوائنٹس ہیں یہ کوشش کریں کہ کوارڈینیٹ کریں اپنے بزرگوں سے، اور پھر پوری ٹیم میں تشکیل دیں۔ اتوار کے دن ہیں، یہ کتنے کے دن ہیں، آپ ایک تو بیٹھیں گے، ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ ملیں گے، گپ شپ لگائیں گے، چائے پانی پئیں گے، بیٹھیں گے، ڈیوٹیاں کریں گے۔ ایک تو آپ کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ناکہ بندیاں آپ نے 100% کرنی ہے۔ بٹھیاں والا روڈ، سواوا، دیوالیاں، اسی طرح دوریاں، ٹنیالہ، یہ ایریا ہو گئے۔ پھر ایک ناکہ بندی ہونی چاہیے چوہا گنج علی شاہ سے اوپر تھوڑا سا، یہ چوہا گنج علی شاہ والے جو احباب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اوپر ناکہ بندی کریں۔ اور جو بھی کرتا ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے نیچے آئی جا رہا ہے، یہ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے پاس پہنچوں، آپ کی پکچر لوں، آپ کے ساتھ بات کروں، اور پھر وہ ہم اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ۔ یہ آپ کا پیج ہے، اور اس پیج پہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوست احباب ہمارے علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے جاننے والے ان سے رابطہ کر رہے ہیں شکار کے لیے، تو پلیز آپ ان کو منع کیجئے۔ دیکھیں آپ کا علاقہ پہلے ہے، ہم لوگ یہاں کے مکین ہیں، دوستوں سے معذرت کر لیں، انہیں کہیں کہ اور علاقہ ڈھونڈ لیں، ہمارے علاقے میں نہ آئے۔ اور دیکھیں جو دوست اس طرح نہیں کر رہا، اس کو کوئی اور جو آپ کو مل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارا جو بندہ ہے یہ کسی کو اپروچ کوئی اسے کر رہا ہے اور یہ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے منع کریں، سمجھائیں بجھائیں، پیار سے بٹھائیں اپنے پاس، کھانا کھلائیں، اور اسے کہے کہ یار یہ ہمارا علاقہ ہم نے بچانا۔ تو یار بات بہت لمبی ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں بات لمبی ہونے کا مقصد ہے نا، دل میں ایک تڑپ ہے نا، دل ہی نہیں کر رہا آپ سے باتیں جو ہے وہ نہ کی جائیں، اتنی دل کر رہا ہے کہ یار اور بھی باتیں کی جائے، سمجھایا جائے، آپ سے پیار سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آپ کچھ میرے بزرگ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ میرے ساتھی دیکھ رہے ہوں گے نوجوان، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا یار ہم نے اپنے علاقے کو بچانا ہے یار، یہ بہت پیارا علاقہ ہے، آپ کو نہیں قدر ہے، یقین مانے قدر کیجئے اس علاقے کی، نہیں ملیں گی یہ چیزیں آپ کو پھر کبھی۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ناکہ بندی اتواروں کے اتوار کرنی ہے، اور انشاءاللہ 100% کرنی ہے۔ اس کے لیے میں ابھی سے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، وقتاً وقتاً اور بھی پیغام آتے رہیں گے، اور میں انشاءاللہ رابطے کرتا ہوں، آپ بھی رابطے کیجئے، ایک زبردست قسم کا نیٹ ورک بناتے ہیں اور اپنے علاقے کو شکار سے بچاتے ہیں۔ اللہ حافظ جی۔